السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر کی خاص پیشکش نمایاں شخصیات۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ نمایاں شخصیات میں آج میں ایک ایسی نوبل اعزاز یافتہ لڑکی کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے عورتوں کی تعلیم کے فروغ میں محض 12 برس کی عمر سے سرگرم حصہ لیا۔ ناظرین، ملالہ یوسفزئی بنیادی طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے مشہور ہوئیں۔ ان کا تعلق پاکستان کے خطہ خیبر پختونخوا کے وادی سوات سے ہے۔ ملالہ یوسفزئی کی پیدائش 12 جنوری سن 1997 عیسوی کو ہوئی۔ وہ خواتین کی تعلیم کی سرگرم رکن رہی ہیں اور انہیں کسی بھی شعبے میں نوبل انعام حاصل کرنے والے سب سے کم سن فرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ قلم کو ملالہ یوسفزئی نے اپنا ہتھیار بنایا، جس کی سیاہی انہوں نے تعلیم نسواں کے فروغ اور شدت پسندی کے خلاف۔ ملالہ کے والد نے سوات کے گاؤں مینگورا میں خوشحال ہائی اسکول اینڈ کالج کے نام سے لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ 2007 عیسوی میں چھٹیوں کے دوران مسلح شدت پسندوں نے اس ادارے پر حملہ کیا، جو کہ لڑکیوں کی تعلیم کے شدید خلاف تھا اور ان کے نزدیک لڑکیوں کی تعلیم جائز نہیں تھی۔ انہوں نے سوات میں لڑکیوں کے اسکولوں کو نشانہ بنایا اور یوں وادی کے متعدد علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 1 ستمبر 2008 عیسوی کو ملالہ نے صرف 11 برس کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ شدت پسندوں کی جانب سے تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف پشاور پریس کلب میں صدائے احتجاج بلند کی۔ اس احتجاج کے دوران ملالہ نے اپنی پہلی تقریر کی۔ 2008 عیسوی کے اختتام پر کالعدم جماعت TTP نے اعلان کیا کہ 15 جنوری 2009 عیسوی تک سوات کے تمام گرلز اسکول بند کر دیے جائیں گے۔ وہ جنوری سے مارچ تک قلیل عرصے میں برطانوی نشریاتی ادارے کے لیے 35 بلاگ تحریر کر چکی تھی، جن کا بعد میں انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ دریاسنا کالعدم TTP نے سوات میں موجود تمام گرلز اسکولوں کو بند کر دیا۔ اس دوران 100 سے زائد افراد جاں بحق بھی ہوئے۔ فروری 2009 عیسوی میں ملالہ یوسفزئی نے پہلی بار سینئر صحافی اور پاکستان کے ایک نیوز چینل جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں شرکت کی۔ اسی ماہ کے آخر میں پاکستان میں اٹھنے والے رد عمل کے باعث کالعدم TTP اس بات پر رضامند ہوئی کہ لڑکیاں برقع پہن کر اسکول جا سکتی ہیں۔ تاہم ان کی جانب سے تشدد کا سلسلہ چند ماہ بعد ہی دوبارہ شروع ہو گیا، جس کے باعث ملالہ اپنی فیملی کے ساتھ سوات چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ 2009 عیسوی کی شروعات میں برطانوی رپورٹر کی جانب سے ملالہ کی زندگی پر 13 منٹ کی ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی۔ اس دوران ملالہ کی ٹیلی ویژن اور ٹاک شو پر آمد میں اضافہ ہو گیا اور وہ برطانوی ویب سائٹ کی ایک نوجوان بلاگر کے طور پر پہچانے جانے لگی۔ 2011 عیسوی میں ملالہ کو انٹرنیشنل چلڈرن پیس پرائز کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ اسی سال دسمبر میں وہ پاکستان کے نیشنل یوتھ امن نوبل پرائز کی حقدار قرار دی گئی۔ اکتوبر 2012 عیسوی کو ملالہ اسکول جانے کے لیے بس پر سوار ہوئی۔ ایک مسلح شخص نے بس روک کر ان کا نام پوچھا اور ان پر 3 گولیاں چلائی۔ ایک گولی ان کے سر کے بائیں جانب لگی۔ ملالہ سمیت 2 اور طالبات بھی زخمی ہوئی۔ ابتدائی علاج کے بعد ملالہ کو انگلینڈ منتقل کر دیا گیا، جہاں مکمل صحت یابی کے بعد ملالہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلسفہ، سیاست اور معاشیات سے متعلق حصول علم میں مصروف ہو گئی۔ اکتوبر 2014 عیسوی میں ملالہ کو لڑکیوں کی آزادی اور تعلیم کے حق میں آواز بلند کرنے پر بھارت کے معروف سماجی کارکن اور ماہر قانون کیلاش ستیارتھی کے ساتھ مشترکہ طور پر امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ دوسری جانب کینیڈا کی طرف سے اعزازی شہریت یونیورسٹی آف کنگز کالج اور ہیلی فیکس کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے بھی نوازا گیا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی 2 کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں، جن میں سے ایک میں ہوں ملالہ اور دوسری وی آر ڈسپلیسڈ ہے۔ اس میں قاتلانہ حملے کی وجہ سے قومی اور بین الاقوامی طور پر ملالہ کی حمایت میں اچانک اضافہ ہو گیا۔
DW نے جنوری 2013 عیسوی میں ملالہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دنیا کی مشہور ترین کم عمر بچی بن گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی تعلیم کے نمائندہ گورڈن براؤن نے اقوام متحدہ کے ایک پیٹیشن بنام میں ہوں ملالہ جاری کی اور مطالبہ کیا کہ دنیا بھر کے تمام بچوں کو 2015 عیسوی کے اواخر تک اسکول بھیجا جائے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی بار تعلیم کے حق کا بل منظور ہوا۔ 29 اپریل 2013 عیسوی کو ملالہ کو ٹائم میگزین کے اولین صفحے پر جگہ ملی اور اسے دنیا کے 100 ترین افراد میں سے ایک قرار دیا گیا۔ ملالہ پاکستان کے پہلے یوتھ پیس پرائز حاصل کرنے والی دوشیزہ بھی ہیں۔ جولائی 2013 عیسوی کو ملالہ نے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں خطاب کیا اور مطالبہ کیا کہ دنیا بھر میں تعلیم کی رسائی آسانی کی جائے۔ 2013 عیسوی میں ملالہ نے برمنگھم کی لائبریری کا باضابطہ افتتاح کیا۔ ملالہ کو 2013 عیسوی کا سخاوت انعام بھی ملا۔ 16 اکتوبر 2013 عیسوی کو کینیڈا کی حکومت نے اعلان کیا کہ کینیڈا کی پارلیمان ملالہ کو کینیڈا کی اعزازی شہریت دینے کے بارے میں بحث کر رہی ہے۔ بچوں کی تعلیم پر پابندی کی وجہ سے ملالہ کنڈ ڈویژن کی 6 لاکھ سے زیادہ بچیاں تعلیم جیسے بنیاد انسانی حق سے محروم ہو گئی۔ اس ظلم کے خلاف سوات کی 12 سالہ بچی ملالہ یوسفزئی نے گل مکئی کے فرضی نام سے BBC کے لیے ڈاکیومنٹری لکھ کر شدت پسندوں کی اس وقت مذمت کرنا شروع کی جب ان کے خلاف بولنے والوں کو سرعام ذبح کر کے ان کی لاشیں چوراہوں پر لٹکا دی جاتی تھی۔ فوجی آپریشن کی کامیابی کے بعد حکومت پاکستان سمیت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے سوات کی 12 سالہ گل مکئی کی تعلیم سے محبت، جرأت اور بہادری کی اعتراف میں بہت سارے اعزازات سے نوازا۔ آئیے اب تعلیم کے فروغ کے لیے ملالہ کی قربانیوں پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے نوبل انعام میں ملنے والے $7.5 لاکھ یعنی $7.5 کروڑ روپے کی انعامی رقم پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے عطیہ کر دی۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان واقع اپنے آبائی علاقہ سوات میں کثیر لاگت سے عالمی معیار کا اسکول بھی تعمیر کرایا۔ دنیا بھر میں تعلیم، خصوصاً بچوں کی تعلیم، ایجوکیشن کے حوالے سے بیداری مہم چلا کر انہوں نے تعلیم نسواں کے دشمن کو زبردست نظریاتی شکست دی۔ ملالہ یوسفزئی سے نفرت اور تنقید ایک طرف، ان کے وجوہات ایک طرف، لیکن تعلیم کے فروغ کے لیے ان کی یہ خدمات بلا شبہ قابل تحسین ہیں۔ نمایاں شخصیات کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیے۔ اگر اب تک فکر و نظر سے نہیں جڑے ہیں تو فوراً جڑ جائیے اور اس پیشکش کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔